مبارک ہو اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو بانی دین مبین آئے، مبارک ہو اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو بانی دین مبین آئے، گناہگاروں نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے، گناہگاروں نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے، مبارک ہو ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، مبارک ہو ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی حمد اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت درود شریف عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت میلاد شریف کا مہینہ ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، محاسن اور آپ کے کمالات کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات حقیر کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ایک حدیث شریف شروع کی تھی، تو وقت کی قلت کی وجہ سے وہ ادھوری تھی، اس کا انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی اپنی خاص نصرت اور مدد شامل حال فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان مخلوق میں سے کوئی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو کما حقوہ نہیں جانتا، اور نہ کوئی سرکار کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے، آپ کی عظمت اور شان کو۔ سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنی برتری، اپنی فضیلت اور اپنی عظمت کو حضور نے خود بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، سرکار نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کے ساتھ تمام انبیاء اور رسول پر اللہ نے مجھے برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اثر کے طور پر نہیں ہے، یہ جو آگے 6 چیزوں کا ذکر ہے صرف یہی نہیں ہے، کئی مقامات پر حضور نے اور بھی اپنے کمالات بیان کیے جو اللہ نے ان کے ذریعے سرکار کو برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے دوسرے انبیاء پر۔ تو سرکار نے فرمایا
اس حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزوں کے ساتھ انبیاء اور رسل پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع الکلم بنایا ہے۔ علماء محدثین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کلمات تھوڑے اور جن کا مفہوم اور مطلب بہت زیادہ وسیع اور عظیم تر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے فرمان، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ظاہراً لفظاً الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اپنے اندر معنی بہت کثیر رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے جامع الکلم بنایا ہے، یعنی الفاظ تھوڑے اور مفہوم اور مطلب اللہ نے مجھے یہ کمال عطا کیا ہے۔ یوں سمجھیے جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں نے کوزے میں سمندر بند کر دیا ہے، تو سرکار کے فرمان کے مقابلے میں سمندر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ سرکار کے الفاظ مبارک زبان سے نکلے ہوئے جملے ان کے اندر اللہ نے کتنی وسعت رکھی ہے رب ہی جانتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری مدد رعب دبدبے کے ساتھ کی ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا میں مدینہ شریف میں رہتا ہوں اور دوسرے ممالک تک میرا رعب، غیر مذہب جو بادشاہ ہیں ان پر میرا رعب اور دبدبہ طاری ہے۔ اللہ نے میری مدد رعب کے ساتھ کی ہے، مجھے اللہ نے رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار نے آگے فرمایا وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کی ہیں۔ سرکار کی وجہ سے سرکار کی امت پر مال غنیمت جائز ہے، مباح ہے۔ پہلی سابقہ امتوں کے اندر یہ نہیں تھا۔ آگے سرکار نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں حضور کا امتی اور غلام نماز کا وقت آئے نماز پڑھنا چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری وجہ سے مسجد کو، زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پہلی سابقہ امتیں مخصوص اپنی عبادت گاہوں میں وہ عبادت کر سکتے تھے۔ سرکار کا امتی اور غلام جدھر بھی نماز کا وقت آئے مصلی بچھائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر دے۔ آخر میں سرکار نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے، یعنی مجھ پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس سے پچھلے والا جملہ سرکار نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔